بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، یہ گزارش کی گئی ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کی قربانی جائز ہے جو گھریلو اور پالتو ہیں۔ جو جانور حلال ہیں لیکن پالتو نہیں ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صرف وہ گھریلو جانور جو پالتو ہوں، حلال ہوں، انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے بیل بھینس ہے، بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، صرف ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ احادیث میں ان جانوروں کی ایک عمر متعین کی گئی ہے کہ یہ جانور اتنی عمر تک پہنچیں گے تبھی ان کی قربانی درست ہوگی۔ اونٹ کے لیے یہ طے ہے کہ اگر اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہو تبھی اس کی قربانی درست ہوگی۔ 5 سال سے کم عمر کے اونٹ کی قربانی اور اونٹنی کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے بیل اور بھینس میں یہ شرط ہے کہ کم سے کم 2 سال پورے ہو چکے ہوں۔ اسی طرح بکرا اور بکری کے لیے 1 سال پوری ہونے کی شرط ہے۔ 1 سال سے کم اگر یہ جانور ہوں یا پھر اونٹ اور گائے وغیرہ 5 سال اور 2 سال سے کم ہو تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ بھیڑ اور دمبے وغیرہ میں یہ اگر 8 مہینے کے ہوں، 6 مہینے کے ہوں، لیکن اتنے تندرست، صحت مند اور فربا ہوں کہ وہ 1 سال کے نظر آتے ہوں، تو ایسے بھیڑ اور دمبے وغیرہ کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایک اور چیز قربانی میں جو شرط ہے وہ یہ کہ ان قربانی کے جانوروں میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو، یعنی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی میں مانع ہو، جو قربانی میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عیب ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، اور جانوروں کے وہ کون سے عیوب ہیں جو قربانی میں مانع نہیں ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے وہ یہ کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس کی صحت کو متاثر نہ کرے، اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مثال کے طور پر جانور بہت دبلا پتلا ہے لیکن چل پھر سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جانور اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں سے گودا بھی ختم ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جو کھجلی کی وجہ سے اس کی صحت اس کی متاثر ہو گئی ہو اور اس کی کھجلی کے اثرات اس کے گوشت تک پہنچ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کوئی گہرا زخم لگ گیا ہو جس کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہو گئی ہو یا پھر اس کی جان کو خطرہ درپیش ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ پیر کو زخم ہو چکا ہو اور لنگڑا ہو گیا ہو، چوٹ کی وجہ سے جانور لنگڑا ہو گیا ہو لیکن اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پیر زمین پر ٹیک کر نہیں چل سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن لنگڑا پن ایسا ہے کہ چلتے وقت اپنے پیر کو زمین پر ٹیک سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، جائز ہے۔ اگر جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اکثر دانت ٹوٹ گئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن دانت ٹوٹ گئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور کے سینگ اگر پیدائشی طور پر نہ ہوں تب اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ سینگ ہیں لیکن پیدائشی طور سے چھوٹے سینگ ہیں تب بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کے سینگ کٹ گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں تو دیکھا یہ جائے گا کہ سینگ کتنے ٹوٹے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اگر آدھی سے زیادہ سینگ ٹوٹ گئی ہو، آدھے سے زیادہ اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آدھے سے کم ٹوٹے ہیں تو اس جانور کی قربانی ہوگی۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ سینگ جڑ سے بھی ٹوٹ گئے ہوں لیکن اس کا اثر دماغ تک اور بھیجے تک نہ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر ٹوٹنے کے بعد اس سینگ کے ٹوٹنے کے اثرات اس کے دماغ تک پہنچ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، یہ اختلاف ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جس جانور کی سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ گئے ہوں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر جانور اندھا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جانور کانا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جانور کی روشنی بینائی 1/3 سے زیادہ متاثر ہو گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر بینائی 1/3 سے کم متاثر ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح جانور بھینگا ہے، یعنی ایک آنکھ کو دبا کر چلتا ہے یا پھر یہ کہ اسے چیزیں دو دکھائی دیتی ہیں تو ایسے بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہو یا پھر ایک کان نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے کان کٹے ہوں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ 1/3 سے کم، 1/3 سے کم اگر کان کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کان اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدھے سے کم کٹا ہو تو قربانی جائز ہے، آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اسی میں بہتر یہی ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو
اس کی قربانی جائز نہیں. البتہ ناک میں رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا ہو تو پھر وہ عیب نہیں ہے، قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. جانور کی زبان اگر آدھی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگر آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو زبان تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور کی دم کٹی ہو تو دیکھا جائے گا کہ کتنی کٹی ہے، اگر 1/3 سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدھی سے کم کٹی ہو تو قربانی ہو سکتی ہے، دم آدھی سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. تو اس اختلافی رائے کے نتیجے میں بہتر یہی ہے کہ اگر دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہے تو اس جانور کی قربانی سے پرہیز کیا جائے. جانور کو اگر خصی کر دیا ہوا، خصی جانور ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. جانور اگر حاملہ ہے تو حاملہ جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اسی طرح اونٹنی، گائے، بھینس اور بکری یہ بانجھ ہوں، بچہ جننے کے قابل نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خراب ہو گئے ہوں، سوکھ گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں، دودھ اس سے نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1 تھن خراب ہوا ہو، باقی 3 تھن ٹھیک ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے. البتہ بکری کا اگر 1 تھن بھی خراب ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ عیوب ہیں جن کو قربانی سے پہلے یا پھر جانور خریدتے وقت جن کو دیکھنا، جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ایک اور مسئلہ کہ جانور خریدتے وقت کوئی عیب نہیں تھا، بے عیب تھا، لیکن گھر میں آنے کے بعد یا پھر رکھنے کے بعد قربانی سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا. خریدتے وقت عیب نہیں تھا لیکن عیب بعد میں پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عیبدار جانور تو قربانی کے لائق نہیں ہے. تو جو شخص صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، وہ اگر دوسرا جانور خرید سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے. لیکن جو شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب ہے، تو وہ دوسرا جانور نہیں خرید سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اسی جانور کی قربانی کرے، وہ عیب اس کے لیے معاف ہوگا. اسی طرح جانور خریدتے وقت صحیح سالم تھا، لیکن جس وقت قربانی کرنے کا موقع ہے، قربانی کے لیے جانور لایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جانور بھڑک اٹھا یا پھر جانور کو لٹاتے وقت کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس وقت کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر آنکھ خراب ہو جاتی ہے، پھر کوئی گہرا زخم لگ جاتا ہے، تو قربانی کرتے وقت جو زخم لگتا ہے، جو عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ عیب قربانی میں مانع نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر عیب پیدا ہو جائے تو اس جانور کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.